سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی آج نیو یارک میں سامع ملکوں کے سربراہان سے ملاقات۔ اجلاس میں قطر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، پاکستان، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے سربراہان شریک ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان امریکہ میں موجود ہیں۔ اہم فلسطین کے حوالے سے موضوعات ڈسکس ہونے جا رہے ہیں۔ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہو رہے ہیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کی سائیڈ لائن پر وزیر اعظم عالمی بینک کے صدر، MD/IMF، آسٹریا کی چانسلر، کویت کے ولی عہد سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اقوام متحدہ کے قیام کی 80ویں سالگرہ پر جنرل اسمبلی کے تاریخی ہال میں تقریب بھی ہوئی۔ اس موقع پر جنرل اسمبلی کی صدر نے کہا کہ اب ایک مرتبہ پھر دنیا کو غزہ، یوکرین، سوڈان اور ہیٹی جیسے بحرانوں کا سامنا ہے۔ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے کے لیے چیئرمین کشمیر کونسل کو ناموں کا پینل بھجوانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں 10 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ چکا ہے اور اب تک الیکشن کمیشن کے اراکین اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں کی جا سکی۔ اس پر تفصیل جانیں گے، عارف عرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف عرفی، ہم کوشش کریں گے کہ عارف عرفی سے بات کر سکیں۔ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے کے لیے چیئرمین کشمیر کونسل کو ناموں کا پینل بھجوانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں 10 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اب تک الیکشن کمیشن کے ارکان اور چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہی نہیں کی گئی۔ دیکھیے 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کے درمیان پانی گڈو براج پہ آئے گا اور بیچ میں تو اتنا بھی کہہ دیا گیا تھا کہ اس سے بھی زیادہ آ سکتا ہے۔ ہم نے اسی وقت اپنے پوری مشنری کو ان موشن لے آئے تھے۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہو، ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ہمارا لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ، ان سب کو ہم نے اسی وقت ایکٹیویٹ کیا تھا۔ اور یہ سیکنڈ جو پیک آئی ہمارے پاس دن 16 سپٹمبر کو سکھر براج پہ 5,72,000 کیوسک کے قریب پانی آیا اور اس وقت ایز وی اسپیک کوٹلی پہ پیک چل رہی ہے۔ 3,86,000 کیوسک پانی اس وقت کوٹلی پہ ہے اور شاید تھوڑا سا اور بڑھے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ 4 لاکھ کے قریب ہی رہے۔ اس وقت کوٹلی پہ ہے اور شاید تھوڑا سا اور بڑھے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ 4 لاکھ کے قریب ہی رہے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس پورے 1.5 مہینے کے آپریشن جو بھی جاری ہے، تقریباً 2 مہینے ہو جائیں گے جب تک ہم اپنی جو پریپیئرڈنس ہے اس کو واپس ختم کریں گے۔ میں خاص طور پہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ہمارے منسٹر اریگیشن جام خان چورو صاحب، انہوں نے 15-16 دن تو مجھے پتہ ہے وہ گڈو براج پہ اور سکھر براج کے درمیان رہے اور کراچی بھی آتے جاتے رہے۔ جب میٹنگز کی بات ہوئی، ان کا پورا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، انہوں نے نہ صرف براجز کو انشور کیا کہ وہ سیف رہیں، بلکہ ہمارے پورے بند، اور اس میں ہمارا جو تینوں براجز ہیں ان کے درمیان جو بند کی پوزیشن تھی، اس سلسلے میں بھی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے منسٹرز کو ڈیوٹیز اسائن کی۔ اوپر گڈو سے لے کے سکھر براج تک مکیش کمار چاولہ اور محمد بخش ماہر دیکھ رہے تھے رائٹ اور لیفٹ بینک کو، اس سے آگے جام اکرام اور ناصر شاہ صاحب دیکھ رہے تھے سکھر سے کوٹلی براج تک، اور کوٹلی براج سے ڈاؤن سٹریم ریاض شاہ شیرازی صاحب اور محمد علی ملکانی صاحب دیکھ رہے تھے۔ لیکن نہ صرف یہ، ہمارے سارے منسٹرز، ہمارے سارے صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران اپنے اپنے علاقوں میں رہے۔ میں خاص طور پہ مینشن کروں گا، سارے میں نام لوں گا تو خیر، لیکن سامنے جو بیٹھے ہیں، مزاری صاحب، احسان خان، بابل خان بھائیو صاحب، انہوں نے خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے بھی ایشوز تھے، لیکن انہوں نے انشور کیا کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور وہاں پہ کام جو بندوں کو سیکیور کرنے کا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔
میں نے پہلے مینشن کیا تھا، ہمارے ہیلتھ منسٹر حضرت پیچو صاحب، ہمارے لائف سٹاک کے منسٹر محمد علی ملکانی صاحب، انہوں نے اپنی ہیلتھ ٹیمز اور لائف سٹاک ٹیمز کو ایکٹیویٹ رکھا. ریہیبلیٹیشن منسٹر مختوم محبوب صاحب فیلڈ میں رہے، ان کی پوری جو پی ڈی ایم اے ہے وہ فیلڈ میں رہی، اور اس دوران ہم نے تقریباً 1,92,122 لوگوں کو جو ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تیاری ہماری 528 کیمپس کی تھی، ریلیف کیمپس کی، لیکن اس وجہ سے کہ ہم نے ایڈوانس میں تیاری شروع کی تھی، ہمیں صرف 17 کیمپس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑا، باقی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن ہماری تیاری اس لیے کہ ہم نے تو 11 لاکھ کیوسک کے حساب سے ہم نے کہا تھا سپر فلڈ 9 لاکھ سے اوپر کی ہم تیاری کریں گے. 17 ریلیف کیمپس تھے. 145 میڈیکل کیمپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیبلش کیے پورے صوبے میں، اور اس کے اندر 1,34,240 پیشنٹس جو اس وقت تک ہمارے پاس نمبر ہے ان کو ٹریٹ کیا گیا، جو کہ ان میڈیکل کیمپس میں آتے رہے. ہم نے تقریباً 5 لاکھ سے تھوڑا کم 4,92,000 لائف سٹاک کو ایویکویٹ کیا اس دوران. اور جو اچھی بات ہوئی کہ ہم تقریباً 16 لاکھ کیٹل کو ویکسینیٹ کر سکے. لائف سٹاک والے لوگ بندوں پہ جو کیمپس تھے، لوگوں نے اپنے جانور لے کے آئے اور وہ ہم نے سارا کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، خاص طور پہ میں جو ہمارے سکھر اور لاڑکانوں کے کمشنرز اور ڈی آئی جیز ہیں ان کو مینشن کروں گا. انہوں نے دن رات کام کیا. چیف سیکرٹری صاحب تھرو آؤٹ دس فلڈ ایکٹیو رہے تھے، اور یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. جس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وقتاً فوقتاً لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے میڈیا کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا، سوشل میڈیا کا استعمال کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کو بتایا جا سکے کہ کیا احتیاطی تدابیر لینی ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور ہم اس فلڈ کو، جس کے بہت بڑا ایک پینک کریٹ ہو سکتا تھا، لیکن ٹائملی انٹرونشنز کے ساتھ پورا فلڈ مینیج کیا گیا. میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جس نے اس فلڈس میں کام کیا، اور ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت، اس لیے کہ پرفیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری کچھ کوتاہیاں رہ گئیں، ان کو ہم ایڈریس کریں گے. یہ کلائمیٹ چینج کا جو فینومنا ہے، اب اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مانسون آئے گا، ارلی مانسون آئے گا. ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اس میں خاص طور پہ جو لیڈ رول وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ لینا ہے، اور میں کہوں گا کہ جو اس وقت شارٹ کمنگز رہ گئی ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں، ہم ان ریسنٹ ٹائمز ہم 2010 2011 2012 2015 2020 2022 ان سب فلڈ سے سیکھیں. تو گوئنگ فارورڈ بھی ہم نے جو 2025 والا یہ آزمائش ہمارے اوپر آئی تھی، اس سے سیکھ کے ہم آگے اور بہتر کام کریں. سو بیفور وی اسٹارٹڈ دی ایکچوئل کیبنٹ میٹنگ میں ذرا کیبنٹ کو یہ بریف کرنا چاہ رہا تھا. اب میں خیال ہے چیف سیکرٹری صاحب اگر آپ شروع کریں. پی ٹی آئی رہنما فیصل امین گناپور نے اے این پی رہنما ایمل ولی خان کو ہتک عزت کا نوٹس پیش دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایمل ولی خان نے میڈیا سے گفتگو میں فیصل امین پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں. جو وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش ہیں یہ الزامات. لیگل نوٹس میں ایمل ولی سے 14 دن میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بصورت دیگر 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا. مانسیرہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں بھیر کنڈ نالے میں نہاتے ہوئے 2 لڑکے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 16 سالہ ابراہیم اور 14 سالہ حسنین شامل ہیں. لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں. جاں بحق ہونے والے دونوں لڑکوں کا تعلق کراچی سے ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچنے والے فرانسیسی صدر میکرون کو پولیس نے صدر ٹرمپ کا کانوائے گزرنے کی وجہ سے روک دیا. صدر میکرون گاڑی سے باہر آئے اور صدر ٹرمپ کو کال کر کے روڈ کلیئر کرنے کی درخواست کر دی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی.